آپ سب جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے برداشت کرتے ہیں۔ میرا آپ کے سامنے حاضر ہونا یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام کو آپ کے درمیان میں پیش کر سکوں، اور خاص کر میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پھر دوبارہ آپ کے سامنے مجھے خداوند کلام سنانے کے لیے پیش کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 20واں باب، 20 چیپٹر۔ اس میں سے چند آیاتیں دیکھیں گے۔ خاص جو بات آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے خدا کا پیار۔ خدا جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے ایز اے کریٹر، وہ ہمارا باپ بھی ہے، کیونکہ ہر بنانے والی چیز اس بنانے والے کی تعریف، حمد اور ستائش کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تمام اختیار، تمام کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بناتا ہے۔ ہم مٹی کا برتن ہونے کے باوجود بھی جبکہ خدا نے ہمیں اپنی زندگی کا سانس دیا، ہم اس کی تعریف اور حمد کرتے ہیں۔ اور جس طرح ایک دنیاوی باپ ایک بچے کی رکھوالی کرتا ہے، اپنے بچوں کی رکھوالی کرتا ہے، اسی طرح آسمانی باپ بھی ہماری رکھوالی کرتا ہے۔ اور جس طرح دنیاوی بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کو جو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے تو اچھے الفاظ میں، آداب میں اور اچھی باتوں میں انہیں ریپریزنٹ کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی واجب اور درست ہے کہ ہم اس روحانی باپ کو دوسروں کے سامنے ایسی پریزنٹیشن ہو کہ اس کا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو۔ The love of Father is always present in our body, and we should give our full control, our thoughts, our minds, our body, so He can take away all fears from us, and we should experience our life like Jesus Christ experienced in flesh. Why? We can experience because He has promised and He has given us Holy Spirit, so we can dwell in Holy Spirit into others' life, so they can easily glorify by knowing Him and apply His word and practice whole life until the death. So these things are very popular in our life. First of all, the first day, and first of all, the first time, and the burden He has taken away from us. In that circumstances, we always be with Him, so He can provide us a white dress. White dress, a symbol is His word, so He provides His word to walk and talk in Him. آج ہم جو دیکھتے ہیں وہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات پڑھتے ہیں، جس میں کہ پہلا دن کون سا ہے اور پہلا وقت کون سا ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔
اور جس میں کہ خداوند نے ہماری تمام مشکلوں کو آسان کیا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل 20واں باب پہلی 2 آیات۔ ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگردوں کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ ہفتے کا پہلا دن۔ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا آخری دن جو ہے وہ یوم السبت ہے اور ہفتے کا پہلا دن جو ہے وہ اتوار کا ہے۔ ہفتے کا آخری دن یوم السبت یعنی ہفتے کا دن، سیٹرڈے کا دن اس لیے منانے کو کہا جاتا ہے کہ خداوند نے اس دن آرام کیا اور ہم بھی اس کے آرام میں داخل ہوں۔ ہفتے کا شروع دن اس لیے رکھا گیا کہ پہلا دن جبکہ نجات کا دن ہے، جبکہ یسوع المسیحی اس قبر سے اس قدرت کے مطابق، اس قدرت کے زور سے زندہ ہوئے، اس لیے اسے ہفتے کا پہلا دن کہا جاتا ہے۔ عربی میں بھی آپ دیکھیں کہ یوم الاحد کہا جاتا ہے، یوم الواحد کہا جاتا ہے، یعنی ہفتے کا پہلا دن۔ تو ہفتے کا پہلا دن تھا جب میری مگدلین اور اس کی ماں قبر پر گئی تھیں، وہ اتوار کا دن تھا۔ اسی لیے بھائی اور بہنوں، ہم سب مل کر اتوار ہی کے دن خداوند کی ہیکل، خداوند کے گرجا گھر، خداوند کا چرچ جس میں ہم عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بانٹتے، ایک دوسرے کی رکھوالی اور ایک دوسرے کی حالات کو مد نظر رکھتے اور جاننے کے لیے ایک مقام پر یعنی اس کی ہیکل میں، جسے ہم گرجا گھر کہتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی میری مگدلین جب اس گھر میں جاتی ہے جہاں پہ خداوند یسوع المسیح دفن کیے گئے تھے، اور یہی ہمارا بھی ایک پہلا دن ہے جو اتوار کا ہے۔ ہم بھی اس کی نجات، اس کے موت کے جی اٹھنے کی خبر ایک دوسرے کو اور اپنی زندگی کے حالات ایک دوسرے کو بتانے کے لیے گرجا گھر میں یا گرجا گھر کے نماز کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ پہلا ہفتہ کا پہلا دن اور تڑکے۔ اب وقت کی بات آتی ہے کہ وقت کا جو دن مقرر ہے وہ صبح کا وقت ہے، جبکہ دن سٹارٹ ہوتا ہے، جبکہ صبح کی کرنیں نکلتی ہیں، تو اس وقت میں خداوند کو یاد کرنا، خداوند کے پاس آنا ضرور ہے، جس طرح میری اور میری مگدلین تڑکے وقت اور ہفتے کے پہلے دن گئیں۔ اسی لیے اتوار کے دن ہمارے ہاں جو بھی نماز ہوتی ہے، یعنی 6:30 بجے دیکھ لیں یا 5 بجے دیکھ لیں صبح کے ٹائم، یا 8:30 بجے دیکھ لیں یا 9 بجے دیکھ لیں، صبح کے وقت ہمیں ایک دوسرے کی خیریت، ایک دوسرے کا ملنا اور خداوند کو جلال دینا، اکٹھا ہونا واجب اور درست ہے، جو کلام کے مطابق ہے۔ پھر لکھا ہے کہ قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ قبر پر سے پتھر کو کنہوں نے ہٹایا تھا؟ شاگردوں نے ہٹایا تھا۔ تو جب ہم اتوار کو اکٹھا ہوتے ہیں اس نماز میں، اس عبادت میں، تو خداوند کا کلام سنتے ہیں،
جس کی وجہ سے ہمارے جتنے فکر، جتنا بوجھ ہم خداوند کے سپرد کرتے ہیں، اپنی زندگی کو سپرد کرتے ہیں، اور خدا انہیں دور کرتا ہے۔ اب اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ سب گاسپلز میں لکھا ہے کہ ماں مریم نے شاگردوں سے کہا کہ قبر کے پتھر کو ہٹاؤ، تو انہوں نے قبر کے پتھر کو ہٹایا اور اس میں سے خداوند کے لباس کو دیکھا۔ تو ہم بھی اتوار کے روز جب عبادت ختم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ وہ فکریں، وہ جسم جو کہ ایک قبر کی مانند ہے، ان فکروں میں مبتلا پورا ہفتہ ہوتے ہیں، اور اتوار کو خداوند ہمیں اپنے کلام کے ذریعے تسلی دیتا ہے۔ تو یہ بات ہوئی اس زمانے کی جو ماں مریم اور میری مگدلین نے کی، اور صبح کے ہلکے ہلکے اندھیرے میں اس طرح جو شیطان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا شروعات یا ان کا ختم ہو جانا دن کا شروع ہونے سے ظاہر کرتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح جب کہ اندھیرے میں چل رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم پہ روشنی، دن کی روشنی چمکتی ہے، ہمارا خداوند کے پاس آنا ضروری ہے، اور ہم اس طرح سے ان بوجھ کو دور کر دیتے ہیں خداوند کے کلام کے ذریعے، جیسا کہ میری مگدلین نے اور ماں مریم نے کیا۔ آگے لکھتے ہیں دوسرے باب میں، پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگردوں کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی آئی۔ لہذا ہمیں بھی اسی طرح ان صاحبان کو، ان بہن بھائیوں کو جو خداوند کے متلاشی ہیں، خداوند کو یاد کرتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے کلام کو سننا چاہتے ہیں، اپنے گرجا گھروں میں انوائٹ کیا جائے، تاکہ وہ لوگ بھی اس خوشخبری کو دیکھ سکیں، سن سکیں، محسوس کر سکیں، جس طرح میری مگدلین نے اور ماں مریم نے ادا کیا۔ انہیں بھی یہ خوشخبری ہوئی کہ خداوند یسوع کو قبر میں نہ پایا، اور وہی خوشخبری جو ہے وہ دوڑی ہوئی آ کر شمعون کو، پطرس کو اور دوسرے شاگردوں کو بتاتی ہے۔ ہماری اس زندگی میں جب تک کہ ہم زندہ ہے، یہ کردار اگر ادا کریں تو خداوند کو پسند آئے گا۔ اور پھر لکھا ہے، ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال کر لے گئے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ خداوند کو قبر سے کون لے گئے تھے؟ خداوند کے فرشتے ہی جو رکھوالی کے لیے دیے گئے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں متی کی انجیل اس کے 4 باب میں یہ درج ہے کہ جب روح انہیں جنگل میں لے گیا اور وہ شیطان سے آزمایا گیا، تو ان آزمائش کو پورا کرنے، اس پہ عبور حاصل کرنے کے بعد خداوند نے کہا، فرشتوں سے کہا کہ تم اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ تو اس وقت سے خدا باپ کے فرشتے جو مقرر کیے گئے تھے یسوع کو جسم میں دیکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، وہ لے کر گئے، لیکن میری اور میری مگدلین نہیں جانتی تھی، وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ وہ لے گئے ہیں جنہوں نے اسے مارا ہے۔ آج ہمارے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جان گئے ہیں کہ وہ خدا کی قدرت سے زندہ ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے۔ آگے ہے پطرس کا اور دوسرے شاگرد کا، جو کہ 3 آیت میں ہے، پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے، اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔
اب جو تو خداوند کو کم جانتے ہیں یا زیادہ جاننا چاہتے ہیں، وہ خداوند کے پاس پہلے آتے ہیں، پہلے پہنچتے ہیں۔ پترس جو ہے وہ بعد میں پہنچا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ خداوند کا شاگرد تھا اور خداوند اسے پسند کرتا تھا، یا وہ بزرگی کی حالت میں تھا، یا اسے ایمان تھا کہ یہ جو کردار اس وقت اس واقعہ میں ہوا ہے، جو کہ میری اور میری مگدلین نے بتایا ہے، یہ ہونا ضرور تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند یسوع المسیح نے انہیں پہلے سے بتا دیا تھا، جو کہ یوحنا کے 14 باب میں آپ نے پڑھا ہے اور پڑھ چکے ہیں۔ لہذا جب وہ قبر پہ گئے تو اس وقت وہاں پر سوتی کپڑے جو ہیں وہ انہوں نے دیکھے۔ سوتی کپڑوں سے مراد یہاں پر سفید لباس سے مراد یہ کلام مقدس ہے جو انہیں ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی کپڑے جو کفن تھا، آج بھی اسے دیکھا گیا اور اس پر خداوند کی شکل صاف نظر آتی ہے۔ لہذا یہ سوتی کپڑے جو ہیں یہ خداوند کا کلام ہے۔ اس کلام میں خداوند کی تمام وہ باتیں، خداوند کی تمام وہ زندگی، خداوند کا تمام وہ ایکسپیرینس جو پیدائش سے لے کر صلیب تک، ان کے جی اٹھنے تک ہمارے درمیان میں پیش کیا گیا ہے، گو ہم نہیں جانتے، گو ہم نے نہیں دیکھا، گو ہم اس دور میں مبتلا نہیں تھے، لیکن آج اس کی تمام حالات کو، اس کے ایکسپیرینس کو کلام مقدس کے ذریعے جانتے ہیں، جو کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک درج ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے ایکسپیرینس کے مطابق ہمیں چلنا ضرور ہے، اور اس کے لیے خدا باپ نے ہمیں پاک روح دیا ہے۔ اس پاک روح کی مدد میں وہی ایکسپیرینس جو یسوع نے اپنی زندگی میں رہ کر ادا کیا، اسی ایکسپیرینس کے ساتھ ہم میں بھی ملتا ہے، اور ہم اپنے اس لباس کو جو دنیاوی ہے اس کو پاک صاف کر سکتے ہیں خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے۔ آگے آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلا دن، اور پہلے دن میں باپ کو یاد کرنا اور اس کی برکتوں سے، اس کی طاقت سے اپنے اس ایکسپیرینس کو جو کہ ہم جسمانی ہیں ادا کرتے ہیں، اسی طرح جو کہ جسمانی بنا روحانی تھا، جسمانی بنا اور جسم کے ذریعے اس نے ادا کیا۔ وہ ہے یوحنا 20 باب، اس کی 17 آیت اور 18 آیات ہم دیکھتے ہیں۔ یوحنا رسول لکھتے ہیں 17ویں آیت میں، 20واں باب 17ویں آیت میں، یسوع نے ان سے کہا کہ مجھے نہ چھوؤ، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے یہ کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلین نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کی۔ ہم اوپر 20ویں باب پہلی اور دوسری آیت میں دیکھ چکے ہیں، اور جب وہ دوڑی گئی تو کیا باتیں ہوئیں؟ انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے، جبکہ قبر ہی کے ساتھ جب وہ واپس آ رہی تھی تو خداوند ان سے ملے اور ان سے باتیں کی۔ اب ہم آتے ہیں خداوند کے اس بات کو
کہ جو انہوں نے کہا کہ جو پاک ہیں، پہلے ہمیں سب پاک ہونا ضروری ہے، ان سے اس لیے کہا کہ تم مجھ سے مت چھوؤ، تم مجھے مت چھوؤ، کیونکہ ابھی آپ کو روح القدس نہیں ملا جو آپ کو پاک کرے گا، جو مجھ سے ہی تمام خبر لے کر آپ تک پہنچائے گا۔ آپ جانتے ہیں پینتیکوست کا دن، اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں۔ لہذا اس طرح انہوں نے خدا باپ کو جو آسمان میں اس روح کے ذریعے بستا ہے اور اس روح نے جسم لیا ہے، اب اسی روح کے ذریعے اپنی اس عدالت پر بیٹھنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، اور کہا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں اپنے باپ کے پاس اور تمہارے باپ کے پاس، تمہارا باپ۔ اسی لیے ہم بھی اپنے خدا باپ کو باپ کہہ کر ہی پکارتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں درس جو دیا گیا ہے یہ خداوند یسوع المسیح کی طرف سے ہے، جو کہ بیان کرتا ہے میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ لہذا اسی طرح ہم خدا کو خدا کہتے ہیں، جو آسمان اور زمین کا بنانے والا اور یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے اور ہمارا باپ ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ ایک بچہ، دیکھ لیجئے جس طرح ایک دنیاوی باپ کو بہت عزت دیتا ہے، اور بار کہیں بھی جھگڑا ہو یا اپنے استاد کی کلاس میں ہو تو انہیں عزت دیتا ہے، اور اگر استاد پوچھتا ہے اپنے باپ کے بارے میں تو بچہ کس طرح بیان کرتا ہے اور کس طرح بار جھگڑے میں اور مشکل میں اور مصیبتوں میں اپنے باپ کے پاس جاتا اور سب کو بتاتا ہے کہ میرا باپ بہت طاقتور ہے، وہ تم سے نبٹ سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جب خداوند جسم میں تھے تو وہ قبول کیے گئے اور وہ خداوند کے باپ کے پاس گئے اور انہیں عزت دی۔ اسی طرح دنیاوی بچے کی طرح روحانی بننا بھی بہت ضروری ہے، اور ہمیں اپنے باپ کے پاس مدد کے لیے جب بھی ہم مشکل میں ہوں، جب بھی ہم تکلیف میں ہوں، جب بھی ہم پریشانی میں ہوں، جب بھی ہم جھگڑے میں ہوں تو اس کے پاس آنا ضرور ہے تاکہ وہ ہماری مدد کرے۔ ایک دنیاوی باپ شاید مدد نہ کر سکے اپنے بچے کی، لیکن روحانی باپ جو ہے وہ ضرور مدد کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اگر جھگڑا بڑا ہے تو دنیاوی باپ اس پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن کون قابو پا سکتا ہے؟ روحانی باپ، جس نے ہر جھگڑے کو صلیب پر جکڑ دیا اور اپنا خون دے کر ہمیں آزاد کیا۔ تو یہ بات تھی جو پہلے دن کی ہے کہ اس کے پاس آنا اور پہلے وقت میں اس کے پاس جانا اور اس کے ایکسپیرینس کو دیکھنا، اور اس کو ایکسپیرینس کو دیکھ کر ہمیں بھی وہی کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جب ہم یہ کردار ادا کرتے ہیں تو آپ مان لیجئے، یہ میں تجربے سے کہتا ہوں کہ جس طرح مجھے ہلکا محسوس ہوتا ہے، مجھ میں جوائے آتی ہے خداوند کا کلام پڑھنے سے، خداوند کا کلام سننے سے، تو آپ میں بھی اسی طرح یہ کردار جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں پہلے دن کا اور پہلے ہفتے کا جو کردار ہے وہ آج بھی ہمارے درمیان میں چرچز میں اور کروسیڈز میں موجود ہے، جو 19ویں آیت میں ہے۔ لکھتے ہیں پھر اسی دن، 20واں باب 19ویں آیت، پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہا اس نے اپنے
ہاتھ اور اپنی پسلی کو انہیں دکھایا، پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، اور جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا، اور اس نے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے گناہ قائم رکھے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کردار جو ہے وہ وہاں پہ ظاہر ہوا، جو کہ 35 کوس والے دن بھی اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں ہے کہ جب دروازے بند تھے، کس لیے کہ یہودیوں کے خوف سے اور اس حکومت کے خوف سے کہ جو بھی یسوع کا نام لے گا وہ قتل کیا جائے گا۔ اس قوم کا اور اس حکومت کا یہ ایک اعلان تھا کہ جو بھی یسوع کا نام لے گا وہ قتل ہوگا۔ لہذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن ہم پہ دہرائے گئے ہیں۔ اس کی تصدیق جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب کرتا ہے کہ 1000 سال تک شیطان جو ہے وہ گرفت میں ہوگا اور خدا کا فضل ہوگا، اور 1000 سال کے بعد شیطان پھر آزاد کیا جائے گا کچھ دنوں کے لیے۔ میری دانش کے مطابق یہ وقت آ گیا ہے جبکہ خدا کی پیدائش کے بعد، خدا کے جان دینے کے بعد، یسوع المسیح کے جان دینے کے بعد تقریباً 1000 سال تک جنگ و فساد رہا۔ کہاں رہا آپ جانتے ہیں؟ رومنز میں رہا، فرعونیوں میں رہا 1000 سال کے بعد، اور اس میں بہت سے خدا، بہت سی حکومتیں، دارا کی یعنی فارس کی حکومت، پرشیا کی حکومت، جو کہ آپ ہسٹری چینل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، رومنز کی حکومت، فلسطینیوں کی حکومت نے ایک دوسروں پر ظلم کیے، اور یہی اعلان کیا کہ جو بھی یسوع کو قبول کرے گا، جو بھی یسوع کا نام لے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کے 1000 سال کے بعد 1000 سال جو ہے وہ انسان کا اور فضل کا اور تسلی کا جو قدم ہے وہ قائم کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی 1000 سال میں انسان نے اتنی ترقی کی کہ وہ چاند میں پہنچ گیا، اس کے پاس انٹرنیٹ آ گیا، اب وہ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے، کس پہ؟ اسکائپ پہ۔ تو یہ 1000 سال جو ہیں یہ یسوع کے مرنے کے بعد شامل ہوتے ہیں۔ ابھی اس وقت خداوند کو گزرے ہوئے، خداوند کو نجات کے اور خداوند کے مرنے کے جو گزرے ہوئے دن ہیں وہ آلموسٹ 2000 سال گزر گئے ہیں۔ ان 2000 سالوں میں 1000 سال جو ہیں وہ تکلیف کے، اور 1000 سال اس کے بعد تسلی کے اور فضل کے، جو ہم دیکھ رہے ہیں تسلی اور فضل کے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ مکاشفہ کہتا ہے کہ 1000 سال کے بعد دوبارہ شیطان کو آزاد کیا جائے گا کچھ دنوں کے لیے، ابلیس آزاد ہوگا اور کچھ دنوں کے لیے وہ آزاد کرے گا، اور پھر خداوند کا آنا ہوگا اور وہ اپنی پھونک سے ان کو فنا کرے گا۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے اس زمانے میں خداوند نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا جبکہ وہ ڈر رہے تھے۔ اگر ہم بھی خوف میں ہیں، ڈر رہے ہیں اس زمانے کی مصیبتوں سے، اس حکومتوں سے، ان اینٹی کرائسٹ سے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند کے ساتھ ایمان میں کھڑے ہونا ہے، اور اس کے ہاتھوں کو
اور اس کے پاؤں کو اور اس کے دل کو اور اس کی آواز کو کلام کے ذریعے سننا ہے، کیونکہ اسی طرح اس نے اپنے شاگردوں کو اپنے ہاتھ دکھائے، پسلی دکھائے، آج بھی ہمیں کلام کے ذریعے وہ ہمیں اپنے ہاتھ اور پسلیے اور اپنا جسم اور ایکسپیرینس دکھاتا ہے۔ اور جس طرح وہ شاگرد خوش ہوئے اسے دیکھ کر، یقین مانے کہ ہمارے دلوں میں بھی جب خداوند اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے ہم پر تو ہمیں خوشی اور سلامتی ہوتی ہے، اور یہ خدا کا کلام ہی ہمیں اس پھونک سے، خداوند کی آواز سے ہمیں اجاگر کرتا ہے، ہمیں روشنی بخشتا ہے۔ جس طرح اس زمانے میں جب کہ خداوند ان کے پاس آئے تو کیا کیا، 22ویں آیت پہ لکھا ہے، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خداوند نے ہمیں روح القدس دینے کا وعدہ کیا، اور روح القدس آیا اور اس نے ہمیں ان تمام مشکلوں سے آزاد کیا اور ہمیں خوشی بخشی۔ تو بھائیو، یہ تھی باتیں ہمارے درمیان میں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اس باپ کے پاس آتے ہیں جب ہم مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں مشکلوں پر فوکس نہیں بلکہ یسوع کی صلیب پر اور یسوع کی نجات پر فوکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ چلیں گے تو ظاہر ہے دکھ بھی اٹھائیں گے، جس طرح اس نے دکھ اٹھایا، اور جس طرح اس وقت اس حکومتوں نے یسوع کا نام لینے سے گریز کیا اور ان لوگوں کو قتل کیا جو یسوع کا نام لیتے تھے، آج بھی یہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ابلیس آزاد کیا جائے گا، کچھ دنوں کے لیے وہ ابلیس آزاد کیا جائے گا، تو وہ دن آگے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ دھندناتا ہوا ہر ملک میں، خاص کر یورپ ممالک میں دھندناتا ہوا، بے خوف و خطر دوڑتا ہوا ان مسیح لوگوں کی جان لینے پر تلا ہوا ہے، اور یہ اختیار جو ہے اسے اس ابلیس نے ہی دیا ہے، کیونکہ خدا کا اختیار جو ہے وہ امن ایمان کرنا اور محبت پیدا کرنا اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنا اور ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا ہے۔ ابلیس یہ نہیں چاہتا۔ ابلیس انہی لوگوں کی حمایت کرتا ہے جو اس کے اپنے لوگ ہیں، وہ دوسری قوم کی حمایت نہیں کرتا۔ لہذا ہماری آج یہ پہچان ہے کہ اگر ہم خدا کو باپ کہتے ہیں تو اس کے پاس آنا، بچے کا کردار اس لیے ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم اس کے بچے ہی ہیں، جبکہ وہ ہمارا بنانے والا باپ ہے، اور بچے کا کردار ادا کرنا یہ مجھ پہ واجب ہے اور درست ہے۔ اب یہ جو فری ول دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ میرا پلہ کس طرف ہوتا ہے، میرا پلہ جو ہے خدا کی طرف ہے یا میرا پلہ جو ہے ابلیس کی طرف ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ امید رکھتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی اور اس کلام پر فوکس کیا ہوگا، نہ کہ میری باتوں پر۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔